Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. And today we are going to discuss a topic from our new chapter, that is chapter number 15, Ecology. آج بیٹا ہم اپنا چیپٹر نمبر 15 سٹارٹ کریں گے ایکالوجی، جس میں آپ نے ایکو سسٹم کی ڈیٹیل ڈسکس کرنی ہے۔ اس کے تمام ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ آپ میٹرک میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، جس سے آپ فیملیئر بھی ہیں، سو یہ آپ کے لیے آن لائن میں ایک بیسٹ چیپٹر رہے گا، کیونکہ بہت ایزی ہے، کمپریہنسو سا ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اور بہت انٹرسٹنگ سا ہے۔ سو اس کو آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے دیٹ از اباؤٹ دا انٹروڈکشن آف ایکو سسٹم۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از اباؤٹ ایکو سسٹم، یا اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں اور اس کے کمپوننٹس کیا ہوں گے جن کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے۔ سو نمبر 1 پوائنٹ وی ہیو ٹو ڈسکس اباؤٹ ایکو سسٹم، اٹس اباؤٹ ڈیفینیشن. Then we will move towards the key characteristics of ecosystem. Number 3, we will discuss about the components one by one in detail. So جس میں ہمارے پاس پلانٹس ہیں، جس میں پروڈیوسرز، ڈیکمپوزرز ہیں، کنزیومرز ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے تھوڑا سا فوڈ چین، فوڈ ویب کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے۔ سو یہ ہماری بریف سا جو ہے ایک لے آؤٹ رہے گا اس چیپٹر کے حوالے سے۔ سو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایکالوجی ہوتی کیا چیز ہے۔ اب ایکو مین ہم کہتے ہیں فیملی، ہاؤس ہولڈ، اینڈ لاگی مین دا اسٹڈی آف، ورڈ لاجی ہے۔ سو ایکو مین فیملی، ہاؤس ہولڈ اینڈ لاجی مین دا اسٹڈی آف. سو بائی ڈیفینیشن وی سی دیٹ دا اسٹڈی آف ریلیشن شپ آف لیونگ آرگنزم ود ایچ ادر اینڈ دیئر فزیکل سراؤنڈنگ. تو اس کو آپ نام دیتے ہیں ایکالوجی کا، کہ یہ ہمارے پاس آتی ہے ایکالوجی۔ ایکالوجی میں بیسیکلی آپ نیچر کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ نیچر کا اسٹرکچر اور فنکشن کیا ہے، اس چیز کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بیسک کنسرن رہتا ہے، اور یہ آپ نے جو پہلی 3 لائنز ہیں نا، یہ آپ نے فرسٹ 3 لائنز لازمی اس میں پریپیئر کرنی ہے۔ ریسٹ از لائک این انٹروڈکشن، جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیونگ آرگنزم کے لیے ایک انوائرمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہاں پر وہ اپنی لائف سپینڈ کرتا ہے، وہاں پر ڈفرینٹ لیونگ آرگنزمس اور اس کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے، ارتھ کی نیچرل ریسورسز کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ اس نے وہیں سے فوڈ کی جو ہے نا ایکوائرنگ کرنی ہے، یعنی فوڈ لینا ہے، اور وہیں پر اس نے جو ہے اس فوڈ انرجی کو ڈفرینٹ ریسورسز کی فارم میں، یا انرجی کو ڈفرینٹ فارمز میں آگے لیونگ آرگنزم میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ پھر وہیں پر اس کی جب ڈیتھ ہوگی تو وہ ڈیکمپوزیشن کے تھرو یہ سارے کا سارا ایک سائیکلک پروسیس ہوتا ہے جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہم آ جاتے ہیں کہ ایکو سسٹم کیا چیز ہے۔ ایکو سسٹم جیسے ہم نے پہلی بات کی ہے کہ ایکو کا مطلب ہوتا ہے فیملی، ہاؤس ہولڈ، اور سسٹم کا مطلب ہوتا ہے دا یونٹ وچ ورک، ملٹیپل یونٹس ورک ٹوگیدر ایز اے سنگل یونٹ، یعنی جس میں مختلف چیزیں مل کر ایک سنگل یونٹ کے طور پہ کام کرتی ہیں، اس کو آپ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ یہ ورڈ سمجھانے مقصد تھا یہاں پر کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ میجر یونٹ ہے ایکالوجی کا، کیونکہ ایکو سسٹم میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کا ایٹماسفیئر آتا ہے، ہائیڈروسفیئر، ٹھیک ہے۔ ایٹمو کا جو ورڈ ہے، ایٹماسفیئر بیسیکلی ہم ایئر کے پریشر کو کہتے ہیں، یعنی اپر ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں، اور ہائیڈروسفیئر، ہائیڈرو مین واٹر، تو واٹر کی انوائرمنٹ ہو گئی، چاہے ہم سوائل کی بات کرتے ہیں یا جتنے بھی بایولوجیکل کمیونٹیز ہیں، تو یہ ساری ہمارے پاس ایکو سسٹم کے اندر ہی آتی ہیں۔ اور ایکو سسٹم کے اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ ہو گئی نا کہ ایکو سسٹم کیا چیز ہے، دا اسٹڈی آف ریلیشن شپ آف لیونگ آرگنزم ود ایچ ادر اینڈ سراؤنڈنگ انوائرمنٹ، وہی ایکالوجی بھی ہے، وہی ایکو سسٹم بھی ہے۔ ایکو سسٹم میجر یونٹ ہے ایکالوجی کا، اور اس میں ایٹماسفیئر، ہائیڈروسفیئر، سوائل، بایولوجیکل کمیونٹیز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کریکٹرسٹکس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں سے سٹارٹ ہوں گے۔ یہ ایک ایسا سیلف سسٹینڈ جیولوجیکل ایریا ہوتا ہے جہاں پہ لیونگ آرگنزم باقی نان لیونگ انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ پلانٹ اینیملس کی کمیونٹیز ہوں گی ود دیئر نان لیونگ انوائرمنٹ، جہاں پر وہ رہتے ہیں، یعنی اسی انوائرمنٹ سے وہ فوڈ وغیرہ بھی لیتے ہیں نان لیونگ آرگنزم سے۔ میں یہاں پہ فوٹو سنتھسس کی بات کر رہی ہوں، اور وہی انرجی پھر ون بائی ون وہ ٹریول بھی ہوتی ہے، ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں بھی جاتی ہے جب وہ ایک دوسرے کو کنزیوم کرتے ہیں یا فیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ سو میجر جو کی کریکٹرسٹک ہمارے پاس آتا ہے دیٹ از بایو ڈائیورسٹی۔ پھر بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن انہوں نے بتائی ہے آپ کو کہ ورائٹی آف ڈفرنٹ اسپیشیز، چاہے اینیملز ہیں، پلانٹس کے ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں، دے کو ایگزسٹ ود ایچ ادر ان دا ایکو سسٹم، تو اس کو بایو ڈائیورسٹی بولتے ہیں۔ بایو مینس لائف، ڈائیورسٹی مین ورائٹی، یعنی اینیمل، پلانٹ، مائکرو آرگنزم، یہ جتنے بھی لیونگ آرگنزم اس ایریا کے ہیں ان میں کتنی ورائٹی پائی جاتی ہے، دیٹ از نون ایز دا بایو ڈائیورسٹی آف دیٹ پرٹیکولر ایریا۔
اور بیٹا اگر ہم بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی کے حوالے سے تو سب سے امپورٹنٹ یا ایسینشیل کیا چیز ہے کہ یہ ایسینشیل ہوتی ہے اسٹیبلٹی اور ریزیلینس آف ایکو سسٹم. ریزیلینس بولتے ہیں کہ ایک بقا کو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سروائیول کے لیے، اسٹیبلٹی اور سروائیول آف ایکو سسٹم کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بایو ڈائیورسٹی کا ہونا، ورائٹی کا ہونا. اور ہر ایک اسپیشی ایک خاص قسم کا ایک رول، امپورٹنٹ رول پریپیئر کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اوور آل بیلنس کرنے میں، فنکشننگ کرنے کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل پلانٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ ایز اے پروڈیوسر وہاں پر موجود ہوتے ہیں، انہوں نے فوڈ کی سنتھسس کرنی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اینیملس کی، وہ کنزیومر کا رول پلے کرتے ہیں. اگر ہم مائکرو آرگنزم کی بات کرتے ہیں وہ ڈیکمپوزر کا رول پلے کرتے ہیں. اگر ہم ایئر ایٹماسفیئر کی بات کرتے ہیں تو وہ سورس آف آکسیجن ہے. اسی میں جو ہے ملٹیپل، اور لائک ہم کاربن ڈائیکسائڈ کی بات کر رہے ہیں وہ مطلب وہیں سے ایئر سے ہی لی جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ہائیڈروسفیئر کا، دیٹ از سورس آف واٹر. سوئل کی ہم بات کرتے ہیں، دیٹ از سورس آف ملٹیپل نیوٹرینٹس ایز ویل. تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کا، جہاں پر اسپیشلی ہم لیونگ آرگنزم کی بات کر رہے ہیں، کہ اوور آل انوائرمنٹ میں کافی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. سو اسپیشی کی اگر ہم بات کرتے ہیں بیٹا، اس کی ڈیفینیشن ہے گروپ آف ریلیٹڈ آرگنزم کین انٹربریڈ امنگ دیم سیلز ان نیچر اینڈ پروڈیوس فرٹائل آف سپرنگ. یعنی یہ خاص قسم کی آپ بات کرتے ہیں کہ آرگنزم کا گروپ ہے جو ایک پرٹیکولر ایریا میں ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں رہتا ہے، انٹربریڈ کر سکتے ہیں یعنی ریپروڈکشن کر سکتے ہیں. اس کو ہم اسپیشی کا نام دیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایریا کے اندر لائن رہتے ہیں اور 100 لائن ایک ایریا کے اندر رہ رہے ہیں تو ہم بولیں گے کہ دیٹ از اے سنگل اسپیشی آف لائن، یعنی اس میں سنگل اسپیشی ایک ہی اسپیشی ہے، لائن کی کوئی اور اینیمل نہیں ہے وہاں پہ. تو اس میں ٹوٹل انڈیویجول کتنے 100. اسی طرح ہم پلانٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ روز جو ہے وہ یہاں پر ہے تو اسپیشی کون سی ہو گئی؟ ایک ہی روز کی ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن جب ملٹیپل اسپیشیز ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرتے ود ان دا سیم جیوگرافیکل ایریا تو پھر اس کو آپ پاپولیشن کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ممبر آف اے اسپیشی لیونگ ان اے جیوگرافیکل ایریا ود ان اے ٹائم، تو وہ پاپولیشن ہوگی کہ یعنی یہ ایک پاپولیشن ہو گئی، یہ دوسری پاپولیشن ہو گئی. اور یہی پاپولیشنز جب ایک دوسرے کے ساتھ کو ایوالونگ کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، وہیں پر ان میں چینجز ایک دوسرے کے ریفرنس سے آتے ہیں، اس کو ہم کو ایولیوشن کہتے ہیں. جب دو ڈفرینٹ آرگنزم اور دو ڈفرینٹ اسپیشیز ہوں، ان میں ایک دوسرے کے ریفرنس سے چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، لائک یہ اسپیشی 1 ہے، یہ اسپیشی 2 ہے. اس میں اگر کوئی ایکولوجیکل چینج آئے گا اپنے ایکالوجی کے حوالے سے تو اس سے ریفرنس میں یہ چینج بھی ہوگی. تو ان دونوں کو ہم بولیں گے کہ دے آر کو ایوالوڈ، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جو ہے وہ ایولیوشن کر رہے ہیں تاکہ دونوں سروائیو کر سکیں. اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ریسورسز کے لیے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ سمبیوٹک ریلیشن شپس میں بھی آتے ہیں. اور کلیکٹیولی ایک پوری کی پوری ایریا جو ہے مل کر یہ کمیونٹی بناتا ہے. یعنی ایک کمیونٹی، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں ایک جنگل کی، ٹھیک ہے. اب جنگل کو اگر آپ، یا ایک فارسٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، فارسٹ کو اگر آپ ایک کمیونٹی کنسیڈر کرتے ہیں، لیٹس سے فار ایگزامپل کہ یہ ہمارے پاس ایک ایریا جس کو ہم نے فارسٹ یا جنگل کنسیڈر کیا ہے. اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل جو ہے وہ ٹریز ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے ٹریز ہوں گے. ہر ایک ٹری کی مطلب آپ ایک اسپیشی کنسیڈر کرتے ہیں. لائک اگر آپ کہتے ہیں کہ مینگو کے ٹریز ہے تو وہ ایک اسپیشی ہو گئے، ایپل کے ٹریز ہے وہ دوسری اسپیشی ہو گئے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ککر کا اگر مطلب اسپیشی ہو گئی ہے تو وہ 3 ہو گئی. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اسمال گراسز بھی وہاں پر گرو کرتی ہیں، ہربز گرو کرتی ہیں، وہاں پر ملٹیپل اینیملز گرو کرتے ہیں. سو دیز آر ملٹیپل پاپولیشنز دیٹ آر لیونگ ان دا سیم ایریا ود ان دا سیم ٹائم پیریڈ and also interact with each other. They have some impact on the growth and the ecology of one another as well. So اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کمیونٹی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایکو سسٹم کے اندر ڈفرینٹ پاپولیشنز ایک دوسرے کے ساتھ اور اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ان کے سروائیول کے لیے. ویل بینگ کہتے ہیں ان کی مطلب بقا کے لیے، ان کی مطلب نرشمنٹ فلرشمنٹ کے لیے، ان کی ویل بینگ کے لیے بڑا ضروری ہے. سو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایکو سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے سائز میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسمال پونڈ سے لے کر ایک واسٹ رین فارسٹ جیسے بھی ہم نے بات کی وہ ہو سکتا ہے، ایک پورے کا پورا پلانٹ ہو سکتا ہے. مطلب پورے کا پورا آپ بات کرتے ہیں کہ اس میں پورے پلانٹ کو بھی آپ ایک ایکو سسٹم میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن بیسکلی ہم ایکو سسٹم سے مراد یہی لیتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایریا، لائک فار ایگزامپل ایک پونڈ ایک جو ہے وہ ایکو سسٹم ہے. اسی طرح فارسٹ ایک ایکو سسٹم ہے، ایک ڈیزرٹ ایک ایکو سسٹم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ خاص کریکٹرسٹک ہوتے ہیں ہر ایک کی. پھر اس کے بعد ہم بایوسفیئر کی بات کرتے ہیں. اب بایوسفیئر کیا چیز ہوتی ہے؟ بایوسفیئر بیٹا یہ ہوتی ہے دا لائف کنٹیننگ بلینکٹ سراؤنڈنگ دا ارتھ، اس کو بایوسفیئر بولتے ہیں. اٹ کنٹینز آل دا ایکو سسٹم پریزنٹ آن ارتھ
جس میں لائف کی پاسبلٹی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں ایک رفلی اگزامپل کہ بایوسفیئر ہوتا کیا ہے. فار ایگزامپل دس از آور ارتھ. یہ پوری کی پوری جو سرکل آپ کو نظر آ رہی ہے ارتھ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ایریا ہے یہ سارا سوئل کا ہے. یہاں پر مطلب سارا سوئل کا کانٹینٹ ہے, مٹی وغیرہ ہے, زمین ہے جس کو آپ بولتے ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے نا یہ آتا ہے اپر ایٹماسفیئر کے اندر, ٹھیک ہے. اور یہ آؤٹر موسٹ لیئر ہے. تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک لائف ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی سوئل کے اندر آپ کو پتہ ہے پلانٹ گرو کرتے ہیں, ہبس وغیرہ ہوتی ہیں, مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں, ڈیکمپوزڈ میٹیریل پڑا ہے, آرگینک میٹر. یہاں سے لے کر یہاں کیونکہ لیونگ آرگینزم رہیں گے, یہ ایٹماسفیئر ہے تو یہاں ایئر میں برڈز اور باقی انسیکٹ وغیرہ کی اسپیشیز ہوتی ہیں. سو ارتھ کا وہ والا پارٹ فرام دا ہم کہتے ہیں کہ سوئل ٹوورڈز دا ایٹماسفیئر, وہ والا حصہ جس میں پوری کی پوری لائف رہتی ہے نا, اس کو ہم بایوسفیئر کا نام دیتے ہیں. The layer of earth that harbors organic life is known as biosphere. The layer of earth that harbors, HARBOURS, that harbors organic life آف دا پلانٹ ارتھ از نون ایز بایوسفیئر, یعنی جس میں تمام لیونگ آرگینزم آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس میں ہم کہتے ہیں کہ کون سے کریکٹرسٹک بڑے ضروری ہیں. ہمیں پتہ ہے پہلی چیز آتی ہے کہ سن یہ الٹیمیٹ سورس آف انرجی ہے, وہاں پر واٹر ایز اے میڈیم آف لائف ہے, اور ٹیمپریچر کی رینج سوٹیبل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ منرلس کا ایک خاص پرپورشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اوزون بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ ہارمفل یو وی ریڈیشن کو اسکریننگ کرتی ہے, ان کو فلٹر آؤٹ کرتی ہے. تو یہ ہمارے پاس بڑے امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس آتے ہیں ایکو سسٹم میں, جس میں پہلے ہم نے اس کے کریکٹرسٹکس کو ڈسکس کیا, جس میں اسپیشی کی ڈیفینیشن ہے, پاپولیشن کی, کمیونٹی کی ڈیفینیشن ہے, پھر بایوسفیئر کی ڈیفینیشن ہے, پھر ڈپینڈنس ہے کہ ایکو سسٹم جو ہے وہ کس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا بایوسفیئر کس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس میں سے امپورٹنٹ شارٹ کوشچن آ سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی ایم سی کیوز تو بے شمار بن سکتے ہیں, کیونکہ یہ کافی کانسیپچول اور کافی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے ہمارا. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کمپوننٹس آف ایکو سسٹم. کمپوننٹس دو ہی ہیں آپ کو پتہ ہے, بایوٹک اور اے بایوٹک. یعنی اے مینز وداؤٹ, بایو مین لائف. یعنی جو نان لیونگ کمپوننٹ ہے آپ اس کو اے بایوٹک کہتے ہیں, اور جو لیونگ کمپوننٹ ہے اس کو آپ بایوٹک کا نام دیتے ہیں. اب جو اے بایوٹک کمپوننٹ ہے اس میں انکلوڈ کیا جاتا ہے لائٹ کو, واٹر کو, ایئر کو, سوائل کو, اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں منرلس, کمپاؤنڈس وغیرہ, تو وہ سارے اے بایوٹک یا نان لیونگ کریکٹرز ہیں ہمارے یا کمپوننٹس ہیں ایکو سسٹم کے. اور بایوٹک میں ہمارے پاس 3 میجر گروپس آتے ہیں جن کو پروڈیوسرز, کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز کا آپ نام دیتے ہیں. اب پروڈیوسرز آپ کو پتہ ہے کہ ہم پلانٹس مراد لیتے ہیں یا الجی وغیرہ یا فوٹو سنتھیٹک بیکٹیریا فار ایگزامپل, ہم ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایسے آرگینزمز ہیں جنہوں نے فوڈ کی سنتھسس کرنی ہے. انہوں نے کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈس کو جو ہے نا بنانا ہوتا ہے, یعنی سمپل ان آرگینک کائنڈس وغیرہ یوٹیلائز کر کے فوٹو سنتھسس کر کے تو انہوں نے امپورٹنٹ آرگینک کمپاؤنڈس کی سنتھسس کرنی ہوتی ہے. دیٹس وائی وی کال دیم پروڈیوسرز. اور پروڈیوسرز بیسز ہوتی ہیں ایک ایکو سسٹم کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیسز کیسے ہیں جی ایکو سسٹم کی, تو دیکھیں گے یہ فوڈ بناتے ہیں اور باقی سارے آرگینزم اسی فوڈ پر ڈپینڈ کرتے ہیں. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں پروڈیوسرز آر دا بیسز آف ایکو سسٹم. اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایکو سسٹم کے نا نیکسٹ کمپوننٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ مطلب مین پروڈکٹس کے لیے ہوں گے, اور مین پروڈیوس ہمارے پاس جہاں پر پلانٹ ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیریسٹریل انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ہمیں تو فوڈ پلانٹ سے ہی ملتا ہے. ایکویٹک لائف کی اگر آپ بات کریں گے وہاں پر مین پروڈیوسرز میں آپ کو فری فلوٹنگ فوٹو سنتھیٹک آرگینزم لائک الجی اور فائٹو پلانکٹنز ملتے ہیں. الجی کو ہی ہم فائٹو پلانکٹن کہتے ہیں. پلانکٹن کہتے ہوتے ہیں کوئی بھی ایک ایسا جو ہے نا لیونگ آرگینزم, پلانکٹن اس کو بولیں گے, جو کہ فریلی موویبل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو لائک فار ایگزامپل وہ تھوڑا بہت کنیکٹڈ ہوگا کسی چیز کے ساتھ اور وہ واٹر میں فلوٹ کر سکتا ہے, وہ فریلی موویبل ہوگا, تو اس کو ہم بولتے ہیں پلانکٹن, ٹھیک ہے. اگر وہ فائٹو پلانکٹن ہے اٹ مینس دیٹ کہ وہ الجی ہوگا یا وہ کوئی ایسا پلانٹ ہوگا جو کہ ایزیلی واٹر کے اندر جو ہے نا موو کر سکتا ہے, اور وہ پروڈیوسر ہوگا تو فائٹو پلانکٹن ہے. اسی طرح آگے بھی ہم پڑھیں گے, میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دیتی ہوں. اس کے ساتھ دوسرا ورڈ یوز کیا جاتا ہے زو پلانکٹن, یعنی جو واٹر میں موو کر سکتے ہیں, جیسے اسمال انسیکٹس ہوتے ہیں, جیسے مطلب یہ زو پلانکٹن میں زیادہ تر یہی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ ایزیلی موو کر سکتے ہیں. اسمال واٹر انسیکٹ جیسے کہ واٹر اسکارپینز ہو گئے, اور کرسٹیشینز ہو گئے, کریبز ہو گئے, لابسٹر ہو گئے, پرانز ہو گئے, ٹھیک ہے, کرے فش ہو گئی, یا اسپائڈر جو ہوتی ہیں واٹر کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ ساری ہوتے ہیں زو پلانکٹن. یعنی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جو پلانکٹن ہے ہمارے پاس فائٹو پلانکٹن شیلو واٹر میں ہوتے ہیں یا روٹڈ پلانٹس ہیں, تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ ایکویٹک آرگینزم کے پروڈیوسرز ہیں. نیکسٹ اب ہم بات کر رہے ہیں پہلے ایک میجر پوائنٹ کی, جس کو ہم کمپوننٹ کہہ رہے تھے کہ پلانٹ ایز اے میجر آٹوٹراف ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ پلانٹ لینڈ انوائرمنٹ کے اندر ایک میجر آٹوٹراف کے طور پہ کام کرتا ہے, بیکاز یہ سن لائٹ کو کنورٹ کر دیتے ہیں
لائٹ انرجی کو کیمیکل انرجی میں. انہوں نے ایٹماسفیئر سے جب اسٹومیٹا کو اوپن کرنا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی انٹیک کرنی ہے, ابزارب کرنا ہے, میوزوفل سیل اس کو ابزارب کریں گے. پھر نیچے سے روٹ کی مدد سے تو پانی اوپر آ رہا تھا, مطلب لائک فار ایگزامپل اگر ہم اس جو ہے نا پلانٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں, یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے اور یہ اس کے پاس ایک لیو ہے, ٹھیک ہے, یہ جسٹ ایک لیو میں شو کر رہی ہوں سمجھانے کے لیے. اب اس نے سوائل سے جو ہے واٹر اور نیوٹرینٹس وغیرہ ایبزارب کیے جو کہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں ٹورڈز دا لیو, اور سن لائٹ انہوں نے جو ہے نا کیپچر کی. اسی مطلب کلوروفل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اوپر اس نے جو ہے تھیلاکوائڈ کے اوپر سن لائٹ کو کیپچر کیا. ساتھ میں کیا ہے کہ امپورٹنٹ نیوٹرینٹس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جو انہوں نے لے لی اسٹومیٹا کی مدد سے. اب یہ جو لیف ہے اس واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جب ریئیکشن کروائے گا, آپ کو پتہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ سن لائٹ کی پریزنس میں ایک ریئیکشن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مالیکیول آتا ہے جس کو آپ C6H12O6 آکسیجن اور پلس ساتھ میں جو ہے نا 6 مالیکیول ہمارے پاس بچتے ہیں آکسیجن کے, اور ساتھ میں ہمارے پاس 6 مالیکیول واٹر کے بھی بچتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ ہمارے پاس ایک فوٹو سنتھیٹک ایکویژن ہوتی ہے. تو ہم یہی بات جہاں پر کرتے ہیں کہ لائٹ انرجی تو اس کو مطلب سن لائٹ سے مل جائے گی, اسٹومیٹا اس کو پرووائڈ کر دیں گے, کاربن ڈائی آکسائڈ روٹس اس کو واٹر دے دیں گی, اور ان سب چیزوں کو را میٹیریل کو ملا کے اس نے انرجی بنا لینی ہے فوٹو سنتھسس کے فارم میں, جس فارم میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے گلوکوز کو سنتھسائز کر لینا ہے. کلوروفل اور جو فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس ہوتی ہیں یہ یہاں پر ڈفرینٹ ویو لیندھ آف لائٹ کو ایبزارب کریں گی اور اس کے لیے انرجی بنائیں گی تاکہ ڈفرینٹ فیز آف فوٹو سنتھسس میں ہمیں یہ چیز ملے, اور فائنلی وہ ہمارے پاس ان دا فارم آف گلوکوز جو ہے وہ پریپیئر ہو جاتا ہے, جس کو آپ آرگینک فوڈ کا نام دیتے ہیں. پھر دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے کنزیومرز. ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں. ہیٹرو کا مطلب ہے ڈفرینٹ, ٹراف کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں سے ایکوائر کرنا, کسی چیز کو لینا. ہیٹروٹراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ فوڈ سورسز کو یوز کرتے ہیں. تو کنزیومر ہیٹروٹرافس ہوتے ہیں, یہ اپنا فوڈ خود سنتھسائز نہیں کرتے, باقی آرگنزم سے لیتے ہیں, اسپیشلی پروڈیوسر سے. تو اینیمل, فنجائے, پروٹسٹ, بیکٹیریا وغیرہ یہ سارے جو ہیں نا یہ اگزامپل ہمارے پاس ہیٹروٹرافس کے, اور ان کو ہم میجر کنزیومر آف ایکو سسٹم کا بھی نام دیتے ہیں. فردر پھر ان کو آپ جو کنزیومرز ہیں ان کو آپ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں پرائمری کنزیومر, سیکنڈری اور ٹرشری کنزیومر کے حوالے سے. یہ بیسکلی آپ پلانٹ کے اوپر کون کیا پہلے فیڈ کرے گا, کون بعد میں فیڈ کرے گا, اس کی بیس پر جو ہے نا آپ اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. تو جو ڈائریکٹلی پلانٹ پر فیڈ کرتے ہیں نا ان کو ہم بولتے ہیں یہ پرائمری کنزیومرز ہیں. ان کو آپ ہربی وورس کا بھی نام دیتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ بیسٹ ایگزامپل ہربی وور کی کیٹل ہے, جیسے کہ گاٹ ہے, شیپ ہے اور کاؤ ہے, بفیلوز ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہارس ہو گیا. تو اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب کچھ آپ ریپٹائل کی اسپیشیز, برڈز اینڈ سیکٹس وغیرہ جو ہیں جو پلانٹ پر ڈائریکٹلی فیڈ کرتے ہیں, تو یہ پرائمری ہمارے پاس کنزیومر ہوتے ہیں. ایکویٹک آرگنزم میں ایگزامپل ہے کرسٹیشین کی, مولسک کی, جو کہ یا ہربیوور فش کی جو پلانٹ پر فیڈ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس پرائمری کنزیومر ہو گئے. سیکنڈری کنزیومر وہ ہوں گے جو انہی ہربیوور کو فیڈ کریں گے, تو وہ ہمارے پاس سیکنڈری کنزیومر ہو جاتے ہیں, جیسے کہ فش ہو گئی, اس کے علاوہ فراگ ہے, اسنیکس ہیں, پریڈیٹری برڈز ہیں, میملس لائک لائن, ٹائگر وغیرہ, جو یہ ہمارے پاس سیکنڈری کنزیومر. آپ کو پتہ ہے کہ لائن ہے, ٹائگر ہے, تو وہ انہی چیزوں کو کیٹل پر بڑے شوق سے فیڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو فلیش میٹ چاہیے ہوتا ہے, تو اس لیے یہ سیکنڈری کنزیومر کے طور پہ کام کرتے ہیں ایکو سسٹم میں. اور ٹرشری کنزیومر وہ ہوتے ہیں جو سیکنڈری پر فیڈ کرتے ہیں, جیسے کہ وولف ہو گیا, آک ہو گیا اور آؤل ہو گیا, تو یہ ٹرشری کنزیومر کی ایگزامپل آتی ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس 3 میجر کمپوننٹس تھے, پہلے جس کو ہم نے آٹوٹراف کہا, دوسرے جس کو ہم نے مطلب پروڈیوسرز, کنزیومرز, اور پھر ہم نے ڈیکمپوزر کی بات کی. لیکن کنزیومر کیونکہ بہت سارے ہیں تو کیٹیگریز ہم نے کی ہیں کہ وہ پلانٹ پر کیسے فیڈ کریں گے, تو اس میں پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر اینڈ پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈیکمپوزر. ڈیکمپوزرز بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے دوز لیونگ آرگنزمز وچ فیڈ آن دا ڈیڈ آرگینک میٹر اینڈ کنورٹ دیم انٹو دا سمپل ان آرگینک کائنڈس. ان کو ہم نام دیتے ہیں کہ وہ ڈیکمپوزرز ہیں. اور ڈیکمپوزرز ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ یہ جب ڈیڈ باڈیز پر فیڈ کریں گے تو یہ وہی ڈیڈ باڈیز ہیں جو کہ ان آرگنزم کے لیے ایز اے سورس آف انرجی کام کرتے ہیں. اب یہ جو ڈیڈ باڈی ہے اس میں جو انرجی اور نیوٹرینٹ ٹریپ رہ جاتا ہے, جو اس کے اندر مطلب جذب ہو جائے گا, تو اس کو جب بریک ڈاؤن کیا جائے گا اور اس میٹیریل کی بریک ڈاؤن کر کے ڈیکمپوزر اس کو یوٹیلائز کر لے گا. جب یہ اس کو یوٹیلائز کرے گا تو اوبویس سی بات ہے کہ وہ ان آرگینک آئنز کی فارم میں فریلی اویلیبل ہوگا سوائل میں. تو بیکٹیریا اور فنجائے میجر ڈیکمپوزرز ہیں ایکو سسٹم کے.
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بیکٹیریا اور فنجائی جب میجر ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں ایکو سسٹم کے، کیونکہ یہ کچھ ایسے ڈائجسٹیو انزائم سیکریٹ کرتے ہیں جو ڈیڈ آرگینک میٹر کے اوپر پور کرتے ہیں، جو وہیں پہ سیکریٹ کریں گے، ان کی بریک ڈاؤن کریں گے، امپورٹنٹ نیوٹریئنٹس یہ کچھ ابزارب کرتے ہیں، باقی وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ انوائرمنٹ کا پارٹ بن جاتے ہیں، وہ سوائل کا پارٹ بن جاتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں کہ مٹی زرخیز ہے، یا اس میں جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہیومس کی فارمیشن ہو رہی ہے، HUMUS، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ایک ڈیڈ آرگینک میٹر کی ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، سو اٹ از دا ڈیکمپوزڈ آرگینک میٹر ایز اے ریزلٹ آف ڈیکمپوزیشن، جس کو آپ نام دیتے ہیں ہیومس کا۔ یہ رچ سورس ہوتا ہے آرگینک کانٹینٹ کا، یعنی اس میں کاربن کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، سو یہ ریلیز کر دی جاتا ہے۔ تو یہ ریسائکلنگ ہوتی ہے جو کہ سارے کے سارے ایکو سسٹم کو دوبارہ سے بیلنس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومس پلانٹ یوٹیلائز کریں گے، اسی نیوٹرن کو پلانٹ یوٹیلائز کریں گے، وہ پھر انرجی بنا لیں گے، تو پھر کہانی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ آ جائے گی، آٹوٹراف پہ، پلانٹس پہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سائیکل انہوں نے آپ کو سمجھانے کے لیے، تھوڑا کانسیپٹ دینے کے لیے بنایا کہ پہلے ہمارے پاس پروڈیوسر تھے جو گراس تھی، اس نے سن لائٹ کو اور یوز کر کے تو انرجی بنائی، جو پرائمری کنزیومر گراس ہاپر نے لے لیا، اس کو فیڈ کیا، فراگ نے جو سیکنڈری کنزیومر تھا اس کو سنیک کھا گیا، جو ٹرشری کنزیومر تھا سنیک کو پھر جو ہے ہاک نے لیا، جو کہ ہمارے پاس ایک اپر لیول پر تھا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہائی لیول پر تھا، جو ٹرشری کنزیومر میں آ رہا تھا۔ یہ دونوں اسی ایگزامپل میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کام کیا ہے کہ جی یہ سارا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کو ڈیکمپوزرز نے ڈیکمپوز کر دیا، وہ نیوٹرینٹ اویلیبل تھے پلانٹ کو، اور اگین یہ سائیکل چل پڑا۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک سائیکل ہے جس میں آپ کو نیوٹرینٹس کا پتہ چلتا ہے، اور نیچے انہوں نے لکھا ہے فوڈ چین۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہاں پر آپ کو انرجی ون وے فلو کے اندر نظر آ رہی ہے کہ ایک آرگنیزم دوسرے کے لیے سورس آف فوڈ بن رہا ہے، تو اس کو ون وے فلو آف انرجی بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا ایک بات کہتے ہیں ون وے فلو آف انرجی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں یونی ڈائریکشنل فلو آف انرجی، یعنی ایک آرگنیزم سے دوسرے آرگنیزم کی طرف جائے گا، تو یہ دو ورڈ ہو گئے۔ اور اس کے لیے خاص انہوں نے ایک بات یوز کی ہے فوڈ چین، جو ہم آگے دیکھنے بھی والے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس اس کا پارٹ یہی ہے۔ اب فوڈ چین ہوتی کیا ہے، پہلے ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ کی ڈیفینیشن بنے گی: The sequence of organism through which food and nutrients move in an ecosystem is known as food chain، یعنی وہ ایک خاص سیکوینس جس سے فوڈ جو ہوتا ہے نا یہ لیونگ آرگنیزم میں ٹریول ہوتا رہتا ہے، نیوٹرین ٹریول ہوتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ فوڈ چین ہے، ٹھیک ہے۔ اب فوڈ چین میں آپ کو پہلے اگزامپل سے سمجھا دیتی ہوں کہ فوڈ چین ہو گیا، ہم نے کہہ دیا، اب اگزامپل کون سی ہے، وہ پیچھے والی اگزامپل بھی آپ فوڈ چین کے طور پہ بالکل کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی اگزامپل فوڈ چین کے طور پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں، بالکل اس کو الیبریٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پلانٹ پر فیڈ کرے گا گراس ہاپر کو فراگ لے جائے گا، جو کہ یہاں پر سیکنڈری کنزیومر ہے، پھر اس کو جو ہے تو آگے سنیک کو ہاک لے گا، ہاک ڈیکمپوزیشن ہوگی تو پھر یہ ایز اے پروڈیوسر دوبارہ جو ہے نا اس کا میٹیریل یوٹیلائز ہو جائے گا۔ تو یہاں آپ فوڈ چین کی پھر اس کے بعد آپ ڈیفینیشن کے بعد یہ سائیکل بنا کے الیبوریٹ کریں گے، پھر آپ نے کریکٹرسٹکس کے اندر آنا ہے کہ بیسکلی ہم اگر بات کرتے ہیں یہاں پر کریکٹرسٹکس کی، تو ہم پہلی بات یہی کریں گے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ انرجی رچ آرگینک مالیکیول ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آٹوٹراف نے اس کو پروڈیوس کیا، وہ انرجی رچ ہے، پھر ہیٹروٹراف اس کو یوٹیلائز کریں گے۔ اینیمل کے جو ہیں وہ پلانٹ پر فیڈ کرتے ہیں، اور ایک اینیمل دوسرے اینیمل پر فیڈ کرتا ہے، تو اس طرح سے نیوٹرینٹ اور انرجی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سیکوینشل مینر کے اندر، ایک ڈیفینیٹ مینر کے اندر جو ہے نا ٹریول کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فوڈ چین ہو جائے گا، یعنی ڈیفینیشن، پھر وہ ایک فلو شیٹ اور اس کی الیبریشن، اور پھر ہمارے پاس یہ تھوڑا سا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر، جس کو ہم لاسٹ پوائنٹ ہمارے لیکچر کا ہے، فوڈ ویب۔ اب فوڈ چین ہوتی کیا چیز ہے وہ ہم نے دیکھا۔ فوڈ ویب کیا چیز ہوتا ہے؟ وین ڈفرینٹ فوڈ چینس انٹر کنیکٹ ود ایچ ادر، دیٹ کمپلیکس نیٹورک از نون ایز فوڈ ویب۔ وین ڈفرینٹ فوڈ چینس انٹر کنیکٹ ود ایچ ادر، دیٹ کمپلیکس نیٹورک از نون ایز فوڈ ویب۔ اس کو آپ فوڈ ویب کا نام دیتے ہیں، یعنی ڈفرینٹ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ آپ کے پاس ایک پورے کا پورا فوڈ ویب ہے، جس کے اندر بہت ساری فوڈ چینز ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں اس کو تھوڑا زوم ان کر دیتی ہوں تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی یہاں پہ۔ اب اگر اس کی ہم بات کرتے ہیں نا، اسٹارٹنگ کے لیتے ہیں ہم ایک فوڈ چین لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی فوڈ چین ہمارے پاس تھی گراس کی، گراس کو ایٹ کیا ماؤس نے، ماؤس کو لے اڑا آؤل، اور آؤل کو لے اڑا
مطلب یہاں پر ہماری ایک جو ہے نا یہ تھی گراس تھی، گراس کے بعد ماؤس، اور ماؤس کے بعد جو ہے یہاں پر آؤل آ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک فوڈ چین ہو گئی ہے، ٹھیک۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری فوڈ چین کے اوپر۔ تو ہمارے پاس گراس تھی، گراس کے بعد ماؤس آیا، ماؤس کو لے اڑا ہاک، یہ دوسری فوڈ چین ہو گئی۔ پھر اب ہم تیسری پر آ جاتے ہیں۔ تیسری فوڈ چین کون سی تھی؟ گراس ریبٹ نے لیا، ریبٹ کو جو ہے فاکس کھا گئی، یہ تیسری تھی، تین ہو گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ہے، گراس کو گراس ہاپر نے لیا، اس کو یہ جو ہے نا فراگ لے گیا، فراگ کو آؤل لے اڑا، تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس اب یہ 1 2 3 4 کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 5 فوڈ چین ہم دیکھ لیتے ہیں، یہی والی کہ گراس ہاپر کو فراگ نے لیا اور فراگ کو سنیک لے اڑا، تو یہ نمبر 5 والی فوڈ چین ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے فردر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سی فوڈ چین یہاں پہ بنے گی، کہ یہ گراس ہاپر تھا، اس کو برڈ نے لیا، برڈ کو سنیک نے لے لیا، تو یہ نمبر 6 فوڈ چین ہے۔ یعنی یہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 ڈفرینٹ فوڈ چینز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں، سو دیٹس وائی وی کالڈ اٹ اے کمپلیکس نیٹ ورک نیم ایز فوڈ ویب۔ تو یہ ہمارے پاس ایک فوڈ ویب ہے۔ تو یہاں یہ آپ اس طرح سے ڈرا کرنے کے بعد اس کو فلو شیٹ میں بھی آپ نیچے بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ نمبر 1 کر لیں گے کہ ہمارے پاس نمبر 1 کون سی تھی، کہ یہاں پر جو ہے یہ گراس تھی، ٹھیک ہے، گراس لکھ کے پھر آپ آگے ایرو لگا کے یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ماؤس تھا، اور ماؤس کو پھر ایرو لگا کے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو آؤل لے اڑا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایک فوڈ چین ہو گئی۔ دوسری پہ آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ماؤس تھا، ماؤس کو جو ہے گراس تھی، گراس کو ماؤس نے فیڈ کیا، اور ماؤس کے بعد جو ہے وہ آگے ہاک لے گیا۔ تو اس طرح سے پورا فلو شیٹ آپ الگ کر سکتے ہیں، نیچے آپ دکھا بھی سکتے ہیں کہ 6 ڈفرینٹ فوڈ چین کمبائن کر کے ایک کمپلیکس نیٹ ورک بنا رہے ہیں، جس کو آپ فوڈ ویب کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فوڈ ویب بیٹا یہ ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے اس کو لازمی سیپریٹ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو شارٹ کویشچن آ جاتا ہے فوڈ ویب کے اوپر، تو آپ پہلے اس کو اس طرح سے جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن بتائیں گے، پھر یہ والی ڈرا کر لیں گے جو بک کے اوپر ہے، پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جب آپ بات کریں گے نا، تو یہ یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل گراس لینڈ ایکو سسٹم میں گراس ہیز بین ایٹن بائی گراس ہاپر اینڈ ماؤس ہیز بین ایٹن اپ بائی دا، آپ کر سکتے ہیں آؤل، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر، اور آپ نیچے اس کو ڈرا کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں کہ گراس کو جو ہے ماؤس فیڈ کرے گا اور وہ ڈائریکٹلی ہاک پہ لے کے جا سکتا ہے۔ یہ لائن لکھنے کے بعد آپ نیچے اس کو لکھ دیں گے۔ پھر آپ ایک اور مطلب لکھیں گے کہ گراس کو جو ہے وہ گراس ہاپر فیڈ کرتا ہے، فراگ اس کو فیڈ کرے گا اور فراگ کو آؤل ایٹ کر لیتا ہے، اور نیچے آپ اس کی فلو شیٹ بنا لیں گے۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 آپ لکھیں گے کہ گراس ہاپر ایٹ کرتا ہے، اس کو برڈ ایٹ کرے گا، اس کو سنیک ایٹ کر جاتا ہے، اور سنیک کو پھر ہاک لے اڑتا ہے۔ تو یہ ہماری پاس سب سے لارجسٹ فوڈ چین یہاں پہ بنتی ہے، کیونکہ اس میں 1 2 3 اینڈ 4 آرگنزمس جو ہیں وہ 5 آرگنزمس کنیکٹڈ ہیں انکلوڈنگ پلانٹس۔ تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آپ مطلب 6 مختلف کیٹیگریز آپ یہاں پہ دکھا سکتے ہیں۔ تو فوڈ ویب بیسکلی ایک آلٹرنیٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے ہر ٹاپک لیول پر، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ فوڈ چین کو بیلنس کرنے کے لیے۔ دیٹ واز اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر، ہوپ فلی آپ کو لیکچر سمجھ آئی ہوگی۔ میجر کنسرن آپ نے یہی رکھنا ہے، جیسے آپ کو سیکوینس سمجھایا ویسے یاد کرنا ہے اس کو، اور یہ لازمی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ فوڈ چین فوڈ ویب بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کے ڈرا میں تو نہیں آتی، لیبلنگ کے اندر آتی ہے۔ ان میں سے کوئی پوائنٹ مسنگ ہو سکتا ہے اور آپ کو لیبل کرنا پڑے گا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے ہی ایکسپلین کرنا ہوگا شارٹ کویشچن میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک ٹاپک ہے انرجی فلو کا، جس میں یہ باقی کے کانٹینٹ ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، ٹاپک لیول اینڈ آل دیٹ از اباؤٹ لیکچر 2 اینڈ وی ول ڈسکس اٹ اباؤٹ انشاءاللہ تعالی ٹمارو۔ اور یہ آج کا لیکچر تھا، کوئی کویشچن ہو تو کر لیجیے گا۔ وش یو گڈ لک۔